بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ہے انمول گفتگو اور آپ کا میزبان علی احمد مکی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج چونکہ 10 رمضان مبارک ہے اور آج سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک ہے، تو اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ ان کی سیرت کے چند پہلو بیان کرنے کی انشاءاللہ سعی کی جائے گی۔ تو تمام احباب اول تا آخر ہمارے ساتھ شریک رہیے گا۔ چند منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، تمام احباب، تمام دیکھنے والے ناظرین ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ تمام اول تا آخر ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، اور جو دیکھ رہے ہیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ شیئر بھی فرما دیں تو مدینہ مدینہ۔ ناظرین، آئیے آج کا ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے میں نے آپ کو عرض کر دیا، 10 رمضان مبارک ہے، تو اسی مناسبت سے آج کا ہم نے ٹاپک رکھا ہے سیرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم نے اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے علامہ محمد احمد الحنفی صاحب کو مدعو کر رکھا ہے، آپ ان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ویسے تو آپ کے بہت سارے القابات ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے، لیکن جو سب سے مشہور لقب ہے وہ ہے الکبریٰ، اور یہ ناظرین اتنا زیادہ مشہور ہے اور اتنا آپ کے نام مبارک کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے کہ گویا لگتا ہے کہ یہ آپ کے نام کا حصہ ہے۔ ویسے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آپ کے القابات میں طاہرہ، یہ بھی آپ کا ایک مشہور لقب ہے، اور اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں جو آپ ایک مشہور لقب سے مشہور ہیں وہ ہے سیدہ قریش، اس نام سے بھی یہ بھی آپ کا لقب ہے اور بہت مشہور لقب ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور لقب آپ کا صدیقہ بھی ہے، اور اس کے حوالے سے روایت بھی موجود ہے حدیث پاک میں، جس کا خلاصہ ہے کہ ھذہ صدیقۃ امتی، کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ یہ میری امت کی صدیقہ ہے۔ ناظرین، ابھی میں نے کچھ ان کی جو تعارف ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور مزید ان کے حوالے سے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ازواج مطہرات میں سے یہ شرف حاصل ہے آپ کو کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال کا عرصہ گزارا، اور اس کے علاوہ اگر نسب کے لحاظ سے دیکھا جائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نسب کے لحاظ سے دیکھا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا واسطہ نسب جو ملتا ہے بقیہ ازواج کی نسبت جو ہے وہ بہت کم سلسلوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نسب کا جو سلسلہ ہے وہ مل جاتا ہے، تو یہ بھی ایک فضیلت حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ شیب ابی طالب میں آپ ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کے ساتھ رہی وہاں پر بھی۔ اور حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ناظرین بہت ہی مالدار خاتون تھی، بہت ہی مالدار تھی، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، اور مکہ مکرمہ کی غالباً یہ مالدار خواتین، مالدار جو شخص تھے ان میں ان کا شمار کیا جاتا تھا، مالدار خواتین میں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی دولت تھی، آپ نے اپنی ساری کی ساری دولت حضور کے قدموں پر قربان کر دی تھی، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا انگور بھی کھلایا تھا، تو یہ بھی آپ کا خاصہ ہے۔ اور آخر میں ایک اور بیان کر کے انشاءاللہ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے ناظرین، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام بھی بھجوایا، تو یہ بہت بڑا خاصہ ہے۔ ناظرین، میں نے یہ کچھ ان کا تعارف بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو آئیے اسی طرح ہی میں علامہ صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اسی ٹاپک کو آگے مزید لے کے ان کے سیرت کے پہلوؤں کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک کافی عرصہ گزارا، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ 25 سال کا عرصہ ان کا گزرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میں چاہوں گا کہ ان کی سیرت کے کچھ پہلو احادیث کی روشنی میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔
سب سے پہلے تو آپ کو بالخصوص اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ ہماری پیاری امی جان کا عرس بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آج کے جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کے صدقے اللہ تعالیٰ سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آج جو ہے وہ پروگرام کا آغاز بھی کیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بھی پیش کیا۔ چند ایک فضائل سیدہ کے میں انشاءاللہ اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں کیسے ہیں، تھوڑی سی اس پر گفتگو کر کے انشاءاللہ موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی تھی، تو ایک تجارتی قافلہ مکہ سے ملک شام کی طرف سفر کر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس تجارتی قافلے کا حصہ تھے۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے بارے میں پہلے سے ہی بہت کچھ جان چکی تھی، مکے میں رہتی تھیں اور سیدہ کا بھی بہت زیادہ چرچا تھا مکے کے اندر، بڑے بڑے رئیسوں کے ساتھ تعلقات تھے، تجارتی حوالے سے معاملات چلتے رہتے تھے، اور ادھر حضور علیہ السلام بھی تجارت فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی امانت داری، دیانت داری، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل اور آپ کی برکتیں اس وقت عرب میں جو پھیل رہی تھی، سیدہ ان سے بالکل واقف تھی، اور آپ کی بڑی خواہش تھی کہ حضور علیہ السلام میری تجارت کو آگے لے کے چلیں، یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجارت حضور علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہتی تھی، مگر اس وجہ سے کہہ نہیں پا رہی تھی کہ کہیں حضور علیہ السلام انکار نہ فرما دیں اور انہیں رنج ہو۔ اب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ میں اپنا تجارتی سامان آپ کے ذریعے ملک شام بیچ کر تجارت کرنا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا، مال میں تجارت کے ساتھ اپنا ایک غلام بھی بھیج دیا، اور بیچتے وقت غلام کو اپنے پاس بلا کر یہ وصیت کی اور نصیحت کی کہ خبردار تجارت کے معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کرنا، تجارتی معاملات کے اندر تم نے دخل اندازی نہیں دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے چاہیں ملک شام میں تجارت فرمائے، آپ کو کلی اختیار حاصل ہے۔ اب غلام کو ساتھ بھیج دیا، جیسے ہی یہ قافلہ آگے کی طرف رواں ہوتا ہے، چلتا ہے، تو غلام کیا دیکھتا ہے کہ جب دھوپ سے قافلہ گزرنے لگا تو بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا حضور علیہ السلام کی سر قدس پہ آ کے سایہ فگار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ غلام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، خیر خاموش رہا۔ آگے چلتے چلتے یہ اس قافلے کا گزر عیسائیوں کے ایک گرجا گھر کے پاس سے ہوا، ایک گرجا کے پاس سے گزرا، تو وہاں پر ایک درخت موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے نیچے آرام فرمایا۔ آرام فرمانے لگے تو دور سے راہب نے حضور علیہ السلام کو جب دیکھا تو حیران ہو کر دوڑتا ہوا اس درخت کے پاس آیا، اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ جب سے یہ درخت بنا ہے، جب سے یہ درخت اگا ہے، اس وقت سے اب تک کسی بھی غیر نبی نے اس درخت کے نیچے آرام نہیں کیا، یعنی جب بھی اس درخت کے نیچے آرام فرمایا ہے
تو انبیاء میں سے کسی نبی نے اس درخت کے نیچے آرام کیا؟ نبی کے علاوہ کوئی بھی شخص اس درخت کے نیچے آرام نہیں کرتا۔ تو راہب حیران ہوا کہ جو اب ہستی آرام کر رہی ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو یہ بھی کوئی نہ کوئی نبی ہوں گے۔ اچھا وہ قریب آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو نور نبوت حضور کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ راہب جو ہے اس کو تھوڑا سا یقین ہو گیا کہ یہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ اس وقت کے نبی ہیں۔ تو وہ قریب آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے شخص اپنی قمیض اتاریے، میں آپ کے کندھوں کے درمیان کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیض اتاری، اب غلام بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیض اتاری اور راہب کیا دیکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی قمیض مبارک کو اتارا تو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت چمک رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ راہب کو یقین ہو گیا کہ یہ اس وقت کے نبی ہیں اور یہ نبی آخر الزمان ہیں۔ غلام یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تجارتی قافلہ ہے وہ آگے چل پڑا، ملک شام میں تجارت فرمائی اور بہت کثیر نفع کما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ملک شام سے واپس مکہ تشریف لائے تو غلام پھر بھی ساتھ تھا۔ اب اس تجارتی قافلے کا مکے کی حدود پر استقبال ہو رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ بھی استقبال کرنے والوں میں شامل ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ آتا ہے تو سیدہ خدیجہ کیا دیکھتی ہیں کہ دو فرشتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں اور بائیں جانب ہیں اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیا ہوا ہے۔ گویا کہ مکے کے اندر لوگوں کے استقبال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کا استقبال فرشتوں کے ذریعے کروا دیا۔ سیدہ خدیجہ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر احوال وغیرہ بیان کیے۔ غلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا حال بیان کیا انہا کو کہ وہاں پر راستے میں جو جو منظر غلام نے دیکھے اور پھر شام میں جو تجارت کی، پھر ایمانداری کمال درجے کی تھی، پھر بڑے لوگ متاثر ہوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سیدہ خدیجہ نے سارے واقعات سنے اور آنکھوں دیکھا وہ جو آنکھوں دیکھا واقعہ تھا اس سے بھی بہت متاثر ہوئیں۔ چند ایک دن گزرے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھجوا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اس وقت سیدہ ہماری امی جان ام المؤمنین جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے تھے۔ 15 سال کا گیپ ہے۔ اس گیپ کو نظر انداز کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانداری سے متاثر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ یوں کہا جائے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے دل میں گھر کر چکی تھی تو سیدہ نے حضور کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہیں فرمایا بلکہ اپنے قبیلے کے عمائدین کو بلایا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے بڑوں کو بلایا، کابرین کو بلایا، دونوں نے مل بیٹھ کر سیدہ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما لیا۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ سب سے پہلی زوجہ ہونے کا شرف ملا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب احادیث مبارکہ تو کثیر ہیں سیدہ کے فضائل پر، چند ایک احادیث میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے بھی وہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے گھر میں تو جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر میں آپ کے پاس سیدہ خدیجہ حاضر ہوں گی، ان کے پاس کچھ روٹیاں اور سالن ہوگا، وہ آپ کے پاس لے کے آ رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس لے کے پہنچ جائیں گی اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ پر سلام نازل فرما رہا ہے۔
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے۔ یہ کتنی پیاری فضیلت ہے سیدہ کی کہ ایسی ہستی اور ایسی کمال کی شخصیت کہ خود رب بھی جن کی ذات پر سلام بھیج رہا ہے، تو ان کے فضائل کیسے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ راوی ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام جنتی عورتوں میں سے فضیلت والی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام جنتی عورتوں میں سے 4 عورتیں فضیلت والی ہیں۔ تو یہ لکیریں ان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، 4 ایسی عورتیں ہیں کہ جو تمام جنتی عورتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر فرمایا فاطمہ بنت محمد، تیسرے نمبر پر فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، اور چوتھے نمبر پر فرمایا مریم بنت عمران۔ تو یہاں سے بھی سیدہ خدیجہ کی فضیلت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ تمام جنتی عورتوں میں سے جو 4 فضیلت والی عورتیں ہیں ان میں سیدہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ زوجیت والا عرصہ حضور کے ساتھ گزارا ہے۔ 25 برس کا عرصہ ہے جو سیدہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں گزارا ہے، اور اتنا عرصہ کسی بھی زوجہ نے نہیں گزارا۔ اور ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے عورتوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے تھے ان کے علاوہ ساری کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ کے بدن سے پیدا فرمایا۔ اور اسی میں سے ایک اور فضیلت یہ بھی نکلتی ہے کہ قیامت تک کے لیے آنے والے جو سادات ہیں ان تمام سادات کی نانی ہے سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کے بدن سے سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی ہیں اور سیدہ فاطمہ کے نسب سے آگے جو ہے وہ سادات کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یوں تمام روئے زمین پر موجود اور قیامت تک جتنے بھی سادات دنیا میں آئیں گے ان تمام سادات کی نانی جان ہے سیدہ خدیجہ کیا آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت میں حضور کا ساتھ دیا کہ جب کوئی بھی حضور کے ساتھ نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی تو پہلا وہ منظر تھا، پہلا وہ واقعہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہو گیا، آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم مبارک ہے وہ کانپ رہا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی یہ کیفیت دیکھی تو فوراً اندر سے کمبل اٹھا کے لائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اڑا دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، آپ کو حوصلہ اور ہمت اور طاقت عطا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ باور کروایا کہ آپ کی یہ زوجہ جب کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں، آپ کی یہ زوجہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تب جو ہے وہ سہارا ملا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنبھلے۔ اس کے بعد جب بھی حضور پر تکلیف کا وقت آیا، مصیبت آئی، پریشانی آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رنج میں مبتلا ہوئے تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس کھڑی ہوئی۔ تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں۔ اور آخر میں جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں یہ محبت 2 طرفہ تھی، صرف سیدہ کو حضور سے محبت نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیدہ خدیجہ سے محبت فرماتے تھے، اور اس محبت کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً فرمایا بھی ہے۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض وفات میں مبتلا تھی، بستر پر آپ جب وہ لیٹی ہوئی تھی، آپ کو بخار تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور سیدہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہنے لگے کہ اے خدیجہ، تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے بڑا رنج ہوتا ہے۔
تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سوچ کر سنبھل جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرا نکاح میرے ساتھ فرما دیا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں بھی میری زوجہ خدیجہ ہوگی تو تب میں اپنے دل کو سہارا دے لیتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام جب سیدہ دنیا سے چلی گئیں تو اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک روایتوں میں لکھا کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ رنج اور تکلیف میں مبتلا رہے۔ حضور علیہ السلام پر پریشانی کی کیفیت طاری رہی، اور اس پریشانی کا اظہار اس طرح بھی ہوتا ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام گھر میں سیدہ کا ذکر کر رہے تھے، سیدہ کو سوچ رہے تھے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں حاضر ہوتی ہیں، آ کر سلام کرتی ہیں حضور کو۔ اب حضرت حالہ کی جو آواز ہے وہ سیدہ خدیجہ کی آواز سے ملتی تھی۔ حضور کے دل میں بھی سیدہ کا ذکر چل رہا ہے، اور اوپر سے ان کی آواز والی بہن حضرت حالہ حاضر ہوتی ہیں۔ وہ جیسے ہی سلام کرتی ہیں تو حضور علیہ السلام پر تھر تھری طاری ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کپکپی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ لگا کہ شاید خدیجہ میرے گھر میں آ گئی۔ اتنا حضور علیہ السلام سیدہ خدیجہ کو یاد فرمایا کرتے تھے، سیدہ خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایک کمال جو ہے وہ اور فضائل اور حضور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات ہیں، آپ کے اوصاف ہیں، جو میں نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنے کی صحیح کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، قبلہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ جہاں تک انہوں نے احادیث کی روشنی میں سیدہ خدیجہ کے فضائل کو بیان کیا، جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وفات قریب آتا ہے، جب اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو جانے کے بعد بھی ان کو جو ایک فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ بھی سب میں نمایاں ہے۔ ایسی فضیلت بھی شاید کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ وہ فضیلت کیا ہے کہ جب سیدہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک میں 65 سال ہوئی، تو آپ ہجرت سے کم و بیش 3 سال پہلے کا عرصہ جو ہے آپ اس دنیا فانی سے رخصت کر گئی۔ اور فضیلت کیا حاصل ہے آپ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر آپ کا جسد خاکی، آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ قبر مبارک میں اتارا، آپ کو خود دفنایا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ بھی آپ کو ایک فضیلت حاصل ہے بہت بڑی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ہنستا بستا اور خوش رکھے۔ ناظرین، کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ کل انشاءاللہ کچھ دن کے بعد دوبارہ جب بدھ جمعرات اور جمعے کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈنسڈے آ رہا ہے، انشاءاللہ اس ویڈنسڈے کو ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔